اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبوب ان سے فرمائیے فاتبعونی، پھر میرے پیچھے پیچھے چلو، تو اللہ کیا کرے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب کوئی بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرتا ہے، اگر وہ صدیق ہو تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، فاروق ہو تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان ہو تو عثمان غنی بن جاتے ہیں، علی ہوں تو مولا علی بن جاتے ہیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم بن جاتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، نبی کی غلامی میں آ کر لوگ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں اور ان کے تذکرے عرش بری پر ہوتے ہیں۔ کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابی بن کعب، آج اللہ نے فرمایا ہے ابی بن کعب سے قرآن سنو، تو وہ خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا نام لے کے اللہ نے فرمایا ان سے قرآن سنو؟ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ نبی کے غلام زمین پر چلتے ہیں، جنت میں قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، نبی کے غلام زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، عرش سے سلام آ رہے ہیں، عرش سے محبتوں کے پیغام آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی تشریف فرما ہے جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو حضرت ابو ذر غفاری نظر آتے ہیں، حضرت جبریل امی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل تم کیسے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس بات کو نکھارا، اگرچہ آپ جانتے ہیں اے جبریل یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے عرش بری والے زیادہ جانتے ہیں؟ اور کیا عمل ہو سکتا ہے محبوب کی نسبت سے بڑھ کر؟ اور کون سا عمل؟ جس درجے پہ کوئی صحابی پہنچتا ہے ولی غوث قطب ابدال اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، محبوب کی نسبت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ نسبت کے ساتھ ساتھ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اس کو سورہ اخلاص سے پیار ہے، دوسرا اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو افضل سمجھتا ہے۔ تو جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تاکہ سورہ اخلاص سے پیار کرنے والے، اللہ کی توحید کے قائل، نبی سے محبت کرنے والے اور پھر اپنے آپ کو کم تر اور دوسروں کو افضل سمجھنے والے اگرچہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کے چرچے عرش بری پر ہوتے ہیں۔ اور کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن لیتے ہیں، جبریل امی اسی لباس میں آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جبریل یہ لباس کیسا؟ حضور آپ کے یار نے جو یہ لباس پہنا ہے، ہمیں حکم ملا ہے میرے یار کے یار نے ایسا لباس پہنا ہے، تمام فرشتے ایسا لباس پہن لیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی تہامہ میں جاتے ہیں اور اس وادی کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، جو ساتھی ساتھ ہیں وہ پوچھتے ہیں اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہیں، اتنی اداسی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آج مجھے وہ زمانہ یاد آیا جب میرے والد خطاب مجھے کہتے تھے 5 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو، میں ایک اونٹ کھڑا کرتا، دوسرا بھاگ جاتا، دوسرا اونٹ کھڑا کرتا، تیسرا بھاگ جاتا۔ آج وہ فاروق اعظم ہوں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں اور دامن اسلام میں آ کے اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ جانور تو جانور، انسان بھی فاروق اعظم کا نام سن کے ایک وقت تو ادب اور احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لاکھوں مربع میل تک میری حکومت ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم میں جابیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی حضور آپ کے کرتے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، میرا کرتا پہن لیں۔ فرمایا ہٹ جاؤ، اور آپ نے قیمتی جملہ کہا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا کنا اذل قوم فاضنا له بالاسلام، ہم عزت والے نہیں تھے، ہمیں دامن اسلام میں آ کے عزت نصیب ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ لوگوں عزتیں کپڑوں سے نہیں ملتی، عزتیں کوٹھی مکان بلڈنگ سے نہیں ملتی، عزتیں ملتی ہیں تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں یا دامن اسلام میں آ کے ملتی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجرباتی طور پہ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں عزت اسلام کے اندر ہے، عزت رجوع اللہ میں ہے، عزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ امام غزالی نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر کہ ایک نوجوان آ رہا تھا، ایک شراب کی بوتل بغل میں چھپائی ہوئی ہے، بعض کتابوں میں یہ ہے کہ وہ شراب کی بوتل دودھ بن گئی، بعض میں یہ ہے کہ سرکہ بن گئی، دونوں روایات مختلف جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن تھی بوتل شراب کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تمہارے بغل میں کیا ہے؟ تو ڈر کے مارے کہنے لگا جناب یہ دودھ کی یا سرکے کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، تو اس نوجوان نے عرض کی میرے مالک آج مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچا لے، ساری زندگی توبہ پر کار بند رہوں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جب بوتل دیکھی تو وہ سرکے کی بوتل تھی یا دودھ کی بوتل تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے رب نے تیرا پردہ رکھ لیا ہے تو عمر کون ہوتا ہے تیرا پردہ اٹھانے والا؟ تو یقین فرمایا اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف ہو، اس ڈر سے کوئی توبہ کر لے تو شراب جو ہے وہ دودھ میں بدل سکتی ہے، اگر کوئی خدا کا خوف رکھ کر دل سے توبہ کر لے تو پھر
گناہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی وابستگی اور تعلق اور نسبت کا یہ معاملہ تھا کہ زمین پر زلزلہ آتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتے ہیں زمین کیا عمر انصاف نہیں کرتا، زلزلے رک گئے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ تیل زمین پی لے تو واپس دلوا دیتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی غلامی کا سبب نہیں تو اور کیا ہے۔